اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ برادران ایمانی، محترم ناظرین، تربیت اولاد کے حوالے سے یہ ہمارا لیسن نمبر 143 آپ حضرات کے سامنے سنڈے کی مناسبت سے پیش کر رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں، بیسیکلی میں نے یہ چینل آج سے 3 سال پہلے یوتھ کے لیے بنایا تھا، جوان بچوں کے لیے بنایا تھا، لیکن اس سے بزرگ بھی فائدہ اٹھا سکے، لہٰذا اس میں کچھ اور چیزیں بھی میں ڈال رہا ہوں۔ وہ ہے دعاؤں کی مناسبت سے جو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ پچھلے 2 ایپیسوڈ سے دعاؤں کا ذکر چل رہا ہے۔ دیکھیے، انسان کی فطرت ہے کہ اگر کوئی بار بار اس سے سوال کرے تو وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے، بیزار بھی ہو سکتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، اریٹیٹ ہو جاتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ کہ ایک مرتبہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ وہ جو درخت پہ بیٹھا ہے وہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے ادھر دیکھا، کہا بابا یہ کوا ہے۔ 2-4 منٹ چھوڑ کے پھر باپ نے سوال کیا، بیٹا وہ کیا ہے؟ بوڑھا باپ تھا، جوان بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹے نے کہا بابا ابھی تو بتایا تھا وہ کوا ہے۔ پھر 2 منٹ کے بعد پھر باپ نے کہا بیٹا وہ کیا ہے؟ اس مرتبہ وہ ناراض ہو گیا۔ کیوں بار بار ایک ہی سوال آپ کرتے ہو؟ میں نے آپ سے کہا نا یہ کوا ہے، 2 مرتبہ بتا چکا ہوں، پھر آپ 3ری مرتبہ سوال کر۔ باپ چپ چاپ اٹھا، گھر میں گیا، ایک ڈائری اٹھا کے لے آیا اور اس میں ایک صفحہ اس نے کھول کے بیٹے کو بتایا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ آج میرے بیٹے نے سامنے والے پیڑ پہ بیٹھے ہوئے پرندے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا بیٹا یہ کوا ہے۔ لیکن یہ اس سوال کو ہر بار دہراتا رہا، 21 مرتبہ اس نے دہرایا، اور 21 مرتبہ میں نے سینے سے لگا کے اس کے ماتھے کو چوم کے کہا بیٹا اسے کوا کہتے، یہ کوا ہے۔ اب بیٹے نے جب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بابا یہ آپ ہی کی طاقت ہے کہ آپ سوال سے چڑھتے نہیں ہیں۔ یہ فطرت انسان میں آئی کہاں سے؟ اللہ نے اپنی یہ فطرت ماں باپ کے ذہن میں ڈالی۔ ماں باپ سے بچے 1000 مرتبہ بھی سوال کریں، ہر بار انہیں پیار سے ماں باپ جواب دیتے ہیں، لیکن عام انسان اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان محترم، خدا کی ذات وہ ہے، خدا کے صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ 1000 مرتبہ بھی انسان ایک ہی سوال کرتا رہے، اللہ اس کا برابر جواب دیتا رہے گا، اس کی خواہشات پوری کرتا رہے گا۔ تو عزیزو، اسی وجہ سے مولا کائنات نے ایک دعا میں یہ کہا کہ اے وہ ذات جو سوالوں سے بیزار نہیں ہوتی، ہر سوال کے جواب میں اس کی مرادوں کو تو پوری کرتا ہے۔ تو عزیزو، یہ ذات اللہ کی ہے۔ جتنا مانگو، جب بھی مانگو، ہاتھ اٹھا کے مانگو، نہ اٹھا کے مانگو، زبان سے مانگو، ذہن میں مانگو، دل میں مانگو، ہر دعا کو وہ سنتا ہے۔ لہٰذا دعا کا بہت بڑا حکم ہے۔ دعا بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔
یہی وجہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے نامہ اعمال میں ایک عظیم اجر کو دیکھے گا جو پہاڑ کے برابر ہے، پوچھے گا پروردگار یہ میری کون سی عبادت ہے؟ کہا یہ وہ دعائیں ہیں جو تمہاری قبول نہیں ہوئی تھی۔ کہے گا کاش پھر دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو عزیزو دعا سے پیچھے نہ ہٹے۔ پروردگار کو وہ نمازیں بالکل پسند نہیں ہے جو بغیر اس سے لو لگائے، اس سے دعا کے بغیر ہو۔ تو آج جس دعا کے بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے دعائے مشلول۔ عجیب و غریب دعا ہے۔ مولا کائنات اپنے بیٹے امام حسین کے ساتھ خانہ کعبہ میں موجود ہیں کہ اتنے میں کسی کی گڑ گڑا کے رو رو کے توبہ کرنے کی آواز آئی۔ اتنی درد بھری آواز تھی، کہا کہ بیٹا جاؤ اس شخص سے پوچھو اس کی حاجت کیا ہے، یا اس کو یہاں پہ لے آؤ۔ امام حسین گئے، اس کو لے کے مولا کے پاس آ گئے۔ مولا نے پوچھا کیا بات ہے نوجوان، تو اتنا رو رو کے گڑ گڑا کے کیوں دعا کر رہا ہے؟ کیا حاجت ہے؟ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اس کا ایک طرف کا حصہ شل ہو چکا تھا، پیرالسس، سٹروک کی وجہ سے ایک ہاتھ ایک پیر بالکل بیکار ہو گئے تھے، ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میری یہ حالت میرے والد کی بد دعا کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کہ کیا ہوا تھا؟ کہا کہ میں غلط راستوں پہ چلا جاتا تھا اور میرا باپ مجھے برابر ٹوکتا تھا، تو میں اس کی بات نہیں سنتا تھا، اس پہ بگڑ جاتا تھا۔ میں کوئی حرام کام کرنے جاتا تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو باپ سے مانگتا، باپ کہتا کس لیے؟ تو میں کہتا کہ مجھے غلط کام کرنا ہے، مجھے دیجیے۔ وہ نہیں دیتا تو میں اس سے چھین کے جھپٹ کے لے جاتا۔ ایک مرتبہ ایسے ہی میں حرام کام کے لیے جا رہا تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، باپ نے منع کیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے موڑ دیا، اور اس کے جیب میں جتنے پیسے تھے جو بیچارہ محنت و مزدوری کر کے لایا تھا میں نے اس سے چھین لی۔ اور میں جانے لگا تو باپ خانہ کعبہ کے پاس گیا، خانہ کعبہ کی چادر کو پکڑ کے اس نے کہا پروردگار تو میرے بیٹے کو اس کی سزا ضرور دینا۔ بس اس نے ادھر بد دعا کی اور میرا ایک ہاتھ ایک پیر شل ہو گیا۔ میں کسی غلط کام کے لیے باہر جانے کے لائق ہی نہیں رہا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں نے بہت توبہ کی، بہت دعا کی، میری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ تو میں نے باپ سے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ یہ ماں باپ کا کلیجہ ہوتا ہے، اولاد کتنی بھی بدتمیز کیوں نہ ہو، کتنا بھی ان کے ساتھ برائی کرے، فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ یہ صفت بھی اللہ نے اپنی صفت ماں باپ نے دی۔ اب باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں نے تجھے معاف کیا۔ کہا کہ نہیں ایسے نہیں، آپ جہاں پہ جا کے بد دعا کیے تھے وہیں پہ پہنچ کے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ جو ہے نا میرے ہاتھ پیر سلامت کر دے تاکہ میں دوبارہ یہ غلطی نہ کروں۔ کہ چلو، میں میرے بابا کو اونٹ پہ بٹھا کے لے کے چل رہا تھا، ایک پرندہ اچانک بھڑکا ہوا ادھر سے اڑا اور اونٹ بھڑک گیا، جس کی وجہ سے میرا باپ گرا اور وہیں مر گیا۔ اب میں کیا کروں؟ میرے لیے جو دعا کر سکتا تھا وہ نہیں رہا۔ مولا کائنات نے ایک دعا تعلیم دی، کہا یہ دعا کر کے اپنی حاجت مانگ، پروردگار عالم تیری حاجت پوری کر دے گا۔ تو اس دعا کا نام ہونا چاہیے تھا دعائے علی، یا چونکہ امام حسین سے روایت ہے لہٰذا ہونا چاہیے تھا دعائے حسین، لیکن اس دعا کو دعائے مشلول کہا گیا۔ یہی فرق ہے دنیا میں اور اہل بیت میں۔ دنیا والے اپنا نام چاہتے ہیں، لیکن اہل بیت اپنی دعا بھی کسی کو بخشتے ہیں تو اسی کے نام کر دیتے ہیں۔ جیسے دعائے کمیل، دعائے مشلول۔ مشلول کہتے شل ہو جانے کو، ہاتھ پیر شل ہو جانا۔ تو یہ دعا کے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے پہلی تاکید یہ ہے کہ اس دعا کو بغیر وضو بالکل نہ پڑھے، باوضو ہو کے پڑھنا ضروری ہے۔ روز پڑھنے کی دعا یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو صحت کی نیت سے پڑھے، اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی پریشان حال ہے تو پریشانیوں کو دور کرنے کی نیت سے پڑھے، پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اگر قرضہ ادا نہیں ہو رہا ہو تو قرضے کی ادائیگی کی نیت سے پڑھیں، آپ کا قرضہ ادا ہوگا، یہ معصوم کا وعدہ ہے۔
اسی طریقے سے اس دعا کو پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، قیامت میں پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اور تنگ دست ہے انسان، روزی روٹی تنگ ہو گئی ہے، تو اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے غربت تونگری میں یعنی مالداری میں بدل جائے گی۔ اس دعا کے بہت زیادہ فائدے ہیں، قرضہ ادا ہوگا، محتاجی دور ہوگی، گناہ بخشے جائیں گے، اور شر شیطان یعنی شیطان اسے ورغلا نہیں پائے گا، اور شر سلطان سے بھی محفوظ رہے گا۔ اب سلطان تو رہے نہیں، ہر آدمی کہیں نہ کہیں جاب کرتا رہتا ہے، تو باسز کے شر سے بھی اللہ اس کو محفوظ رکھے۔ بعض باس ایسے ہوتے ہیں جو پریشان کرنا چاہتے ہیں اور پریشان کرتے بھی رہتے ہیں، چاہے اچھے سے اچھا آپ پروگریس دکھائیے، اچھے سے اچھا کام دکھائیے، لیکن وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہاں کون سی غلطی پکڑوں اور کیسے اس کو پریشان کروں۔ ایسے باسوں کے شر سے بھی اللہ محفوظ رکھے گا۔ لہٰذا آج کا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آج لیسن نمبر 143 میں یہ گزارش کرتا ہوں، اس دعا سے اپنی حاجتوں کو پورا کریں، اپنی ضرورتوں کو پورا کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں۔ میں اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں، اور میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعمال بجا لا سکیں، ہمیں توفیق عبادت عطا فرما، ہمیں عبادت میں لطف آئے ایسا بنا دے پروردگار، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ۔